اسلامک پرسپیکٹو میں جو خنسا لفظ عربی میں استعمال انٹرسیکس اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹرانسجینڈر مغرب کی وہ کہہ رہے اصطلاح ہے، یہ جو ڈیکلریشن ان کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل کرتا ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ماڈل کے اندر سانچے میں ڈھالا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن بائی ڈیفالٹ اگر کوئی شی میل ہے تو اس کے رائٹس اسلام میں پورے ہیں. دیکھیں وہ تو انہی کی رائٹس کی بات ہو رہی تھی نا. ہمارے ہاں تو جب تک یہ ٹرانسجنڈر بل نہیں آیا تھا تو آپ دیکھیں کہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ان کے رائٹس تو نہ ہونے کے برابر ہیں، نہ ان کو کوئی جاب ملتی ہے، نہ ان کو ماں باپ گھروں سے نکال دیتے ہیں. ایک بہت ہی اوپریسو ان کا ایک سسٹم، گرو سسٹم ہے جس کے اندر ایک گرو ان کے آپ کو پتہ ہے مدارس بھی چلا رہے ہیں. جی ان میں ظاہر اچھے گرو بھی ہیں اور ایسے گرو بھی وہاں کے ہیں جو کہ ان کو مجبور، جہاں پہ لوگ وہ بیچارے مجبور ہیں کہ وہ یا تو اپنا جو لائیولیہڈ ہے وہ یا تو گانا بجانا یا آپ سیکس چینج کرنے کے اس پہ کیا نہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں سیکس چینج کرنے کے حوالے سے اگر آپ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی میں اگر آپ کو لگتا ہے مثلا ایک آپ وہ ویل ڈیفائن نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یو فیل لائک اے وومن اور فیل لائک اے مین، تو اس کے اندر اس وقت اگر آپ اس میں میڈیکلی اگر آپ اپنے کوئی آپریشن وغیرہ کے ذریعے اپنے آپ کو کسی ایک طرف ایک طرف کر سکیں تو اس میں کوئی جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ ان سارے ایشوز. اچھا واضح بات ہے کہ ایک تو انہوں نے جو دلیل دی ہے کہ صاحب قرآن میں کوئی پابندی نہیں ہے کیا نام ہے شادی کے لیے، یہ ایک اصول ہے ہمارے اسلام کا. حدیث موجود ہے الحلال بین والحرام بین. حضور فرماتے ہیں حلال بھی چیز ہم نے بیان کرتی ہیں، حرام چیز بھی ہم نے بیان کر دیا قرآن کے اندر. اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نئی پیدا ہوتی ہے یا کوئی چیز ہمارے تو نہیں ہے اس کی وضاحت تو وہ جائز ہے تمہارے لیے. یہ اصول ہے ہمارے شریعت کا اصول ہے. لہٰذا یہ کہتے ہیں سب آپ دکھائیے کہ صاحب وہ کیا نام ہے کون سی یہ پابندی لگی، وہ پابندی ہم نہیں دکھانے کی پابند نہیں ہے، یہ دکھانے کی پابند ہے کہ یہ دکھائیں کیا نام ہے حرام کہاں ہے، کیا نام ہے اگر کوئی چیز یہ حرام کہہ رہے ہیں، یہ ناجائز کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں قابل سزا جرم ہے، تو یہ بتائیں کہ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ کیا نام ہے 15 سال سے کم عمر کے اندر شادی کرنا حرام ہے. ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا، حدیث میں صاف آ گیا کہ جس کو ہم نے حرام نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے، تمہارے لیے جائز ہے. لہذا بچی کی شادی جائز ہے بالکل 15 سال سے پہلے، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، کوئی ناجائز نہیں کر سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا. یہ اسلام کے مطابق، اسلام کی شریعت کے مطابق یہ کہنا نمبر 1. اسی طرح وہ جو نمبر 2 آپ نے کہا جنڈر کا مسئلہ کیا ہے نا، اس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. خود سا مشکل سے تو حقوق موجود ہیں، اسلام کے اندر موجود ہیں، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، تمام قرآن و سنت کے اندر حقوق موجود ہیں، وہ حقوق موجود ہیں، اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کا نام لے کر خنثی کا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی مرد اپنے آپ کو کہہ دے کہ کیا نام مونس ہو اور مونس کہہ دے مرد ہوں اور وہ کیا مرد ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس کا زیادہ جھکاؤ مرد کے سینٹیمنٹس ہیں تو وہ آپریٹ کروا لے، عورت کے ہیں تو اس طرف چلا جائے، وہ یہ کہہ رہی ہیں. تو میڈیکل تو ہونا چاہیے. انہوں نے تو میڈیکل بھی ختم کر دیا. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اب آج کل ہو کیا رہا ہے، ہوا جا رہا ہے کہ شناختی کارڈ کے دفتر پہنچتے ہیں، ایک لڑکا پہنچتا ہے کہتا ہے میں لڑکی ہوں، آپ مجھے شناختی کارڈ دے دیجئے، وہ فوراً بنا کے شناختی کارڈ دیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لڑکی بن کر لڑکے سے شادی کر رہا ہے. یہ لواطت کا عام ہو رہا ہے. یہ وہ جرم ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیے تھے اور جہاں قانونی سزا دی جا رہی، قانون بنایا جا رہا ہے. یہ تو ایک طرح سے امیجنیشن ہے نا، آپ ازیوم کر رہے ہیں، آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. ازیوم نہیں، میں نے دیکھا ہے ہمارے ملک کے اندر. ویسے تو آپ دیکھیں کہ جو ہوموسیکچولیٹی ہے چھوٹے چھوٹے ایک پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ ہے کہ اس کے اندر بڑا اسموتھلی ان کا آرگیومنٹ کیا بیس یہ کہ اس کے اندر میڈیکل اگر چیک اپ کروائیں کہ سمٹمز کس طرف ہیں تو دین اوکے. لیکن اگر کوئی لڑکا جا کے کہے کہ میں فیمیل بنوں یا لڑکی کہے کہ میں میل بننا چاہتی ہوں، ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا اس کی اجازت نہیں. دیکھیں بات جو ہے نا ایک آپ کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے. مثلا آپ یا کوئی اپنے آپ کو مرد یا عورت کہتا ہے، جب ہم جاتے ہیں ہم اپنے شناختی کارڈ کے لیے، کوئی ہمیں نہیں کہتا کہ آپ اپنی چیک اپ کروائیں اور آپ ثابت کریں کہ آپ عورت ہیں یا آپ مرد ہیں. ایک شخص ہے، ایک اڈلٹ ہے، ٹھیک ہے، آئیڈینٹی کارڈ صرف ایک اڈلٹ کو ملتا ہے. ایک اڈلٹ اگر جا کے جو بھی کہتا ہے، وہ اگر کہتا ہے میں عورت ہوں یا میں مرد ہوں،
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اب آپ جائیں. بے شک وہ جھوٹ بول رہا ہو. دیکھیں کچھ چیزیں جو جھوٹ ہوتے ہیں نا, کچھ چیزیں دیکھیں خدا اور انسان کے اندر معاملہ ہوتا ہے. اگر ہم جھوٹ بولیں گے ٹھیک ہے تو اس کا جواب دہی ہم نے اللہ کو کرنی ہے. دیکھیں جھوٹ اور گناہ دو مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. گناہ کے زمرے میں نہیں آتا اگر یہ گناہ کہ مرد ہے اور وہ چاہے میں فیمیل بننا نہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے نا فی الحال. تو اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کو اور میرا گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کے گناہ کی وجہ سے کسی دوسرے کو اس کا نقصان پہنچتا ہے. اچھا پرسنلی کوئی کرے آئسولیشن میں تو گناہ کی ڈیفینیشن نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ گھر تنہائی میں کوئی کرے, اگر آپ تنہائی میں گھر کے اندر بیٹھ کے کوئی گناہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے, کیونکہ پبلک میں سوسائٹی میں آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں نا, آپ کو ذرا یہ بات عجیب پھر تو یہ لوگ سننے والے کہیں گے تنہائی میں گناہ جائز ہے. نہیں بالکل جائز نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک چیز جو ہوتی ہے جو پبلک میں کی جاتی ہے ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پبلک میں جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں اور اس کا نقصان امپیکٹ ہوتا ہے, اور اس کے لیے سوسائٹی نے وہ بنائے ہوئے ہیں رولز بنائے ہوئے ہیں, اس کے لیے آپ نے قوانین بنائے ہوئے, اس کے مطابق آپ کو سزا ملتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے لاء میں یہ ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے ٹھیک ہے. شراب پیئیں گے تو اس کو اگلی کوڑے کی بیس کوڑوں کے بیس ہمارے یہاں ہے ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ, اگر وہ گناہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں کر رہا, لیکن کیونکہ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اور خدا کے. میں لے لوں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ نہیں میں تو صرف یہی کہوں گا وہ معاملات وہ باہر کریں خواہ آپ اندر کریں, خواہ خلوت میں کریں خواہ جلوت میں کریں, جہاں بھی آپ گناہ کریں گے گناہ ہوگا, اس کو روکا جائے گا, اس کو جرم ہوگا, اس کو روکا جائے گا. لہٰذا یہ جرم ہے, اس جرم سے روکا جائے گا اس کو, خواہ وہ گھر میں بیٹھ کے کرے خواہ وہ باہر بیٹھ کے کرے, اس سے اس کو منع کیا جائے گا. شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے کہ کوئی کیا نام ہے گھر میں بیٹھ کے جرم کر لے تو وہ جرم نہیں ہوگا, اور باہر بیٹھ کے دیکھیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ گھر میں بیٹھ کے اگر آپ جرم کر لیں تو وہ جرم نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی جو آپ, اس کا مطلب یہ کہ آپ اور خدا کا معاملہ بن جاتا ہے نا. مثال کے طور پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں عورت ہوں اور وہ ہے مرد, اور وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اس کا جھوٹ کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے, ہمارے ساتھ اس کا سوسائٹی کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, وہ اور خدا اس سے پوچھے گا نا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ہاں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں جو بھی کوئی جرم ہے, جو بھی کوئی گناہ ہے, وہ چاہے آپ پرائیویٹلی کریں یا پبلک میں کریں, جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. لیکن جب آپ اس کو پبلک میں کرتے ہیں تو ریاست جو ہے وہ آپ سے جواب دہی مانگتی ہے, ریاست اس کی آپ کو سزا دیتی ہے. لیکن جو معاملہ آپ پرائیویٹ میں بیٹھ کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ معاملہ آپ اور خدا کے بیچ میں ہوتا ہے. سزا اس میں میں سمجھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں پھر پرائیویٹلی گناہ کرنا, پھر اس پہ جزا و سزا کا کیا تصور ہوگا؟ پھر خدا تو دیکھ رہا ہے جی, وہ خدا کے ساتھ تصور اسلام کے اندر وہ کہہ رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے, وہی جانے ریاست کا باقیوں کا عمل ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا نام ہے خواہ کوئی پرائیویٹ جرم کرے, خواہ وہ گھر میں کرے, خواہ وہ گھر میں کرے, اگر حکومت کو پتہ چل جائے گا تو اس کو پکڑے گا, پکڑنے کے بعد اس کو سزا دے گا. جی اگر پتہ نہیں چلے گا تو گناہ تو پھر بھی گناہ ہے نا. تو ہم یہ گناہ ہے تو, لیکن ہم جب پتہ نہیں چلے گا کیسا سزا دیں گے؟ جب پتہ چلے گا تو اس کو چھوڑ دینا, حکومت پہ لازم ہوگا کہ سزا دے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک آدمی یہ جرم جو کر رہا ہے یہ کوئی کہنا گھر میں نہیں کر رہا. دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ معاملہ آپ خدا اور ٹرانسجینڈرز کے بیچ میں چھوڑ دیں. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں کرا رہا ہے فون کے سامنے, میں کیا کہہ رہی ہوں, دفتروں کے سامنے کر رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں گھر میں کر رہا ہے, وہ کہہ رہی ہیں وہ تو سارے عام کر رہا ہے. کہ جی ٹرانسجینڈر کا معاملہ آپ خدا پہ چھوڑ دینا. ان کے قول کے مطابق بھی, ان کی دلیل کے مطابق وہ تو سب کے سامنے کر رہا ہے, وہ اپنا جنس تبدیل, وہ تو آفس میں جا رہا ہے ناظرہ کے, وہاں کہہ رہا ہے میں بن گیا ہوں, مرد بن گیا ہوں, میں عورت کہہ رہی ہے مرد بن گیا ہوں, مرد کہہ رہا ہے میں عورت بن گیا ہوں. یہ گھر کا جرم نہیں ہے, یہ تو سارے عام جرم ہو رہا ہے. ان کے قول کے مطابق تو سزا ہونی چاہیے اس کو کم سے کم. نہیں بالکل, ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ ان پہ چھوڑ دیں, یہ ان کے اور ان کے خدا کا معاملہ ہے. وہ جا کے وہ جس طرح سے ہر جرم کو, یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ کیا نام ہے جو جرم کرے اس کو پکڑے, اور یہ اسلامی حکومت ہے, یہ تو ہر حکومت کا فرض جرم نہیں ہے. جرم کرے گا اس کو پکڑے گا. یہ تو کوئی بھی دنیا کے اندر وہ ٹرانس ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی سیلف آئیڈینٹی, اپنی شناخت عورت یا مرد کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرسیکس میں بھی کوئی اپنے آپ کو کوئی ہی میل ہوتا ہے, کچھ ہی میل ہوتا ہے, کیونکہ بایولوجیکلی ان کے ڈفرینٹ ان کے ہارمونز, ان کا وہ سارا مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اگر وہ اپنے آپ کو ہی میل یا شی میل کے
حساب سے تو وہ اپنی سیلف آئیڈینٹی وہ ڈیفائن کر یہ سکتا جرم نہیں ہے ہے کہ میں عورت ہوں. یہ بالکل جرم نہیں ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جرم ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں Self خنثی identity. مشکلہ کی آپ نے بات کی ہے, نابالغ کا جنازہ جو ہے وہ خنثی مشکلہ کا دائر ہے, اس کی جو ہے دیکھ کے پتہ چلے گا عورت یا مرد سے شباہت ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جرم نہیں ہے, کوئی الٹریشن کرواتا بھی ہے جا کے کہتا ہے, اس کا رائٹ ہے, آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے. ایران میں بھی اجازت ہے جی. آپ ایران سے زیادہ تو سخت پاکستان میں نہیں, ایران کے اندر اجازت ہے, بلکہ ایرانین گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں ایران میں اجازت ہے, یہ نئی انفارمیشن ہے میرے آپ ابھی یہ آپ کے پاس فون پڑا ہے, اس کو گوگل کر کے آپ چیک کریں. بلکہ وہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے کہ آپریشن کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جنس تبدیل کروا دیں. جب ظاہر جو ٹرانس جو انٹرسیکس لوگ ہیں, جب وہ اپنی وہ چینج کرانا چاہتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جناب ہم کسی نہ ملک کے پابند ہیں, نہ کسی انسان کے پابند ہیں, نہ کسی نظام کے پابند ہیں. ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں, اور ہماری آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا. یہ بتا دیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے, بس. دلائل سب چھوڑ دیں, دساتیر سب چھوڑ دیں, قوانین سب چھوڑ دیں. قرآن و سنت کے خلاف یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, متفقہ فتویٰ ہے, تو پھر اس کو پاکستان میں نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب. ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ, آپ کا موقف بھی آ گیا. ناز آپ نے سنی, دونوں طرف کے طرفین کے دلائل آپ نے سنے. اس سے پہلے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب بھی تھے, مفتی زبیر صاحب بھی تھے. تو یہ بحث, یہ یاد رکھیں, ہیلدی کلچر ڈیبیٹ سے معاشرے, سوسائٹیز ایوالو ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتے. یہ مجھے ایک خوبصورت بات لگی کہ ایک سکولر بیٹھے ہیں, ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بیٹھی ہیں, اپنی اپنی باری پہ دلیل سے, شائستگی سے بات کر رہے ہیں. جب آپ کی دلیل مضبوط ہو تو آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں آرگومنٹ بیسڈ باتیں ہوں. یہ پاکستان ہم سب کا ہے, ہم سب مسلمان ہیں, اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والے ہیں. اگر کوئی چیزیں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں تو مل بیٹھ کے ایک دوسرے کا ویو لیں اور فیصلہ عوام پہ چھوڑیں, اور اسی طرح سوسائٹیز کے اندر ایک ایوولوشن پروسیس ہوتا ہے.